بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھنے والوں سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایک بار درود پڑھنے سے آپ کے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے، جان کر حیران ہو جاؤ گے۔ عام طور پر وہ درود پاک جو لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ افضل اور بہتر کوئی اور درود نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ بہتر کوئی ہوتا تو پھر وہ نماز میں بھی ہوتا، اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر پڑھا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہلاک ہونے کی وعید آئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اللہ سے اپنی بخشش نہ کرا پائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، یا والدین میں سے کوئی ایک یعنی ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جس اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اس طرح درود نہ پڑھنے پر وعیدیں بھی سخت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ یہ ارشاد مبارک اس طویل حدیث کا حصہ ہے جس میں یہ بھی فرمایا گیا ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے لیے رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے گزرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا استحقاق نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے اور اس میں درود نہیں پڑھتا تو اس کی دعا مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن جب کوئی بندہ اپنی دعا میں درود پڑھتا ہے تو اس بندے کی دعا ساتوں آسمان کے دروازوں کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ درود شریف جو رسول اللہ کے حق میں اعلیٰ و اشرف دعا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول فرماتا ہے۔ پھر جب بندہ اپنی دعا سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے حضور کے حق میں دعا کرے تو پوری امید رکھنی چاہیے کہ جس دعا کے اول آخر رسول اللہ پر صلوات بھیجی جائے گی وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ آداب دعا میں ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی حاجت عرض کرے۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو 30 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود سے زیادہ کسی پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا نہیں فرماتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شک قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پایا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی اور اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے معروف عالم تھے۔ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے اس سے زیادہ قریب ہو جاؤ جتنا تمہارا کلام تمہاری زبان سے قریب ہے، اور تمہارے دل کے خیالات تمہارے دل سے قریب ہیں، اور تمہاری روح تمہارے بدن سے قریب ہے، اور تمہاری نگاہ تمہاری آنکھ سے قریب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو تم کثرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 بار درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے زیادہ درود بھیجتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا اور گواہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اور ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام